السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ دو جمعرات کے وقفے کے بعد آج پھر ہم نے اپنے اس درس روحانی کا آغاز کیا۔ آج کی اس مبارک محفل میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اسی کے متعلق کچھ ضروری معروضات آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا برابر ہو جائیں گے علم والے اور بے علم؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا وہ اور جن کو علم نہیں عطا کیا گیا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلمون کا مطلب جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، لا يعلمون جو علم نہیں رکھتے ہیں، یعنی جو عالم نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین اکرام نے یہی ذکر فرمایا، اس سے خاص علم دین کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو علم دین عطا فرمایا وہ فضیلت والا ہے اور اس کا درجہ بلند ہے اور اس کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے اونچا فرما دیا۔ علم والوں کی قدر اور علم کی اہمیت کو سمجھنا قرآن و حدیث کی روشنی میں بے حد ضروری ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم نور، علم ایک روشنی ہے۔ علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نور فرمایا، نور کا مطلب روشنی ہے، علم روشنی ہے۔ اگر یہاں پر علم کو عام رکھا جائے تو دنیاوی علم کے بارے میں صرف اور صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی ضروریات کے اعتبار سے یا دنیاوی معاملات میں یہ علم بھی ہمارے لیے ایک طرح سے روشنی کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیاوی علم حاصل کرنے کے بعد بھی انسان اندھیرے میں ہے، اندھیرے سے نکل نہیں پا رہا ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہاں جس علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نور فرمایا ہے وہ علم قرآن ہے، وہ علم حدیث ہے۔ علم قرآن، علم حدیث، اسی کے اندر نورانیت ہے اور اسی کے اندر بے شمار برکتیں ہیں، اور سب سے عظیم فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ علم دین کی برکت سے آخرت کی کامیابی میسر آتی ہے۔ آخرت میں نجات حاصل ہوگی تو وہ علم دین کی برکت سے ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو اب تھوڑا سا اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں، برابر نہیں۔ هل يستوي، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس دور کے جو کفار تھے، مشرکین تھے یا یہود و نصارہ تھے،
وہ علم دین کی اہمیت کو سمجھ نہیں رہے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کو جس چیز کا علم ہے بس وہی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے اور اس کی بنیاد پر ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، علم والوں کو ایک طرف رکھو اور جو بے علم ہے ایک طرف رکھو. تو آخرت کا فائدہ، آخرت کی کامیابی، آخرت کی نجات انہی کو میسر آ سکتی ہے، انہی کو مل سکتی ہے جو علم دین رکھتے ہیں. علم دین کی فضیلت میں اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو. مہد گہوارے کو بھی بولتے ہیں، ماں کی گود کو جہاں بچہ پرورش پاتا ہے. لحد کہتے ہیں قبر کی گود. قبر میں یعنی زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کی انتہا تک علم سے تعلق رکھیں، علم سے ہمارا رشتہ مضبوط رہے. اگر علم دین کے حوالے سے میں صرف فضائل بیان کروں جو حدیثوں میں آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہ بے شمار ہیں. ان فضائل کو سننے کے بعد واقعی دل مچلتا ہے کہ ہمیں علم دین ضرور حاصل کرنا چاہیے. علم دین سے دوری یہ بہت بڑے نقصانات کا سبب ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن بہت سارے لوگ ایسے معاملات میں گرفتار ہوتے ہیں کہ بعد میں جب وہ اس کے متعلق حل تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان سے بڑی غلطی ہو گئی اور بعد میں ان کو احساس ہو رہا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر علم دین ہوتا تو پھر ایسی غلطی نہ ہوتی. علم دین سے واقف ہوتے تو پھر اتنی بڑی غلطی نہ کرتے جس کی وجہ سے انہیں زندگی بھر شرمندہ ہونا پڑتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج کل یہ معاملات زیادہ ہیں. ایک آدمی جلال میں، غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے. جھگڑا ہو رہا ہے، خوب جھگڑا ہو رہا ہے. اب وہ بھی تاؤ میں ہے، یہ بھی تاؤ میں ہے. ادھر سے یہ کہہ دیتا ہے جا میں نے تجھے طلاق دیا 3 بار بول دیتا ہے. اب اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو دونوں کو افسوس ہوتا ہے، دونوں کو اس پر بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. کیونکہ جوڑنے کے لیے بھی ایک لفظ تھا جو محفل میں آ کر کے دولہا نے کہہ دیا تھا قبلت، میں نے قبول کر لیا. ایک اجنبیہ عورت ہے، ایک اجنبی ہے جس کا ہمارے رشتے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر اس سے نکاح کی بات ہوتی ہے وہ بھی راضی ہے، یہ بھی راضی ہے. اب قاضی پڑھا رہے ہیں اور سب مجمع میں محفل میں کہہ دیا قبلت، میں نے قبول کر لیا. نکاح ہو گیا، نکاح کے بندھن میں بندھ گئے. لیکن جیسے ہی کہا میں نے طلاق دیا تو وہی جو بندھن بندھا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو جاتا ہے. یہ شریعت مصطفیٰ کا علم ہے، یہ شریعت مطہرہ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں. لیکن اب ہوتا کیا ہے، طلاق دے دیے. اب جب نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، دارالفتہ میں مفتی صاحب کا فتویٰ مل گیا کہ اب دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے، اجنبی ہو گئے، نکاح ختم ہو گیا، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. تو اب پھر کہتے ہیں ارے مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا اور میں غصے میں دے دیا. تو یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جہالت میں ابھی تک کیوں پڑے ہو؟ جہالت سے کب نکلو گے؟ یہ بھی بڑی جہالت ہے. دے دینے کے بعد تب کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں تھا. اسی طرح سے کاروبار کرنے میں کچھ لوگ حرام کاروبار کر لیتے ہیں اور جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو حرام کاروبار ہو گیا، اس میں آمدنی حرام ہو گئی، غذا حرام ہو گئی، اوڑھنا بچھونا پہننا سب حرام ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، بڑی سخت سزا ہوگی. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو حرام تھا، بعد میں کہتے ہیں ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم کو علم نہیں تھا.
اسی لیے یہ بات واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا عذر بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ تم علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ علم حاصل کرو۔ اس کے باوجود اگر علم حاصل نہ کرے تو یہ تو ان کا قصور ہے جو جہالت میں رہے۔ علم دین حاصل کرنے کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ میں خاص طور پر آج کی اس محفل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری قوم میں ابھی حال میں جو ہماری نسلیں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہماری اولاد ہے، ان کے اندر علم دین نہیں پہنچ رہا ہے، ان تک علم دین نہیں پہنچ رہا ہے، اس لیے مکمل جہالت کے ساتھ وہ پروان چڑھ رہے ہیں، اندھیرے میں پروان چڑھ رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، ہمارا بچہ بہت ترقی کر رہا ہے، انشاءاللہ بہت کامیاب ہو جائے گا، 2 لاکھ کی سیلری مل جائے گی، اتنا ہم نے پڑھا دیا کہ اب وہ اس کو اچھی نوکری مل جائے گی، اس کو اچھی سیلری مل جائے گی، 1.5-2 لاکھ پگار مل جائے گی، اس کی تو لائف بن گئی۔ یہی آج کل ہو، یعنی دنیاوی تعلیم دے کر کے ہم اس بات میں مطمئن ہیں کہ اس کی لائف بن گئی، اس کا کیریئر بن گیا، اس کا فیوچر سب اچھا ہو گیا۔ یہ سب بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جب تک اسے علم شریعت حاصل نہ ہو اور وہ اپنی آخرت سنوار نہ سکا تو آپ کتنی بھی اسے ڈگری کی تعلیم دلا دیں، وہ اندھیرے ہی میں ہے، وہ اندھیرے سے نکلا نہیں ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں جتنے بھی بچے اور بچیاں ہیں، خاص طور پر لڑکیوں میں تو اتنی جہالت ہے، اتنی جہالت ہے۔ لڑکوں میں تھوڑا بہت مسجد میں آنے جانے سے، مسجد میں آ کر کے درس میں بیٹھنے سے، جمعہ کی تقریروں سے ان کو کافی چیزوں کی معلومات ہو جاتی ہے، مگر لڑکیوں کو، عورتوں کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، بس اٹھک بیٹھک کر لینا نماز ہو جائے گی۔ نماز کیسے پڑھنا ہے، نماز میں کیا شرطیں ہیں، نماز میں کیا فرض ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں، بس دیکھا دیکھی اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور زندگی پوری ہو جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ طہارت کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، طہارت کے اصول معلوم نہیں ہے، طہارت کیسے ہوگی، پاکی کیسے حاصل کی جا سکے گی، یہ علم دین سے اس کا تعلق ہے۔ اور جب علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تب تو اس کا علم حاصل ہوگا۔ آج میں خاص طور پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اپنے لڑکوں کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنی بچیوں کو علم دین ضرور سکھائیے۔ اگر آپ نے نہیں سکھایا تو کل میدان محشر میں ان کی جہالت کی بنیاد پر جو بھی ان سے قصور ہوں گے اس کے جواب دہ آپ بھی ہوں گے، یعنی ہم کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے جو انہیں علم دین نہیں سکھایا اور اس کی وجہ سے ان سے جو بھی بڑے بڑے قصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ معاذ اللہ بہت سارے حرام کام ہو جاتے ہیں، بہت سارے تو کفر اختیار کر لے رہے ہیں، اور بعد میں ماں باپ پچھتاتے ہیں کہ ارے وہ ہماری بچی تو کفر اس نے کر لیا، اب کیا کریں۔ علم دین سکھائے ہوتے تو پھر یہ نوبت نہ آتی، علم دین سے آراستہ کیے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ علم دین اتنی عظیم روشنی ہے کہ جس کو علم دین حاصل ہو جائے یقیناً اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے، اور شیطان کا اس پر داؤ نہیں چل سکتا ہے۔ اس لیے ضرور اپنے بچوں کو، بچیوں کو علم دین سے جوڑیں، رشتہ جوڑیں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب آج کل انتظام کہاں سے ہے؟ ارے تعجب کی بات ہے، آج کل کی بچیاں یوٹیوب دیکھ کر کے مہندی کیسے لگانا ہے، میک اپ کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کی معلومات حاصل کر لیتی ہیں، کہیں جانا نہیں پڑتا ہے۔ اور علم دین کی جب بات آتی ہے، علم دین کے لیے کوئی ہمارے پاس انتظام نہیں ہے۔ انتظام ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کے لیے پہلے تیار تو ہو جائیں، پہلے اس کے لیے آپ آمادہ ہوں، آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں اور یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔
اسی بنیاد پر آج کی اس محفل میں یہ آپ کے ذہن میں بات بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ذکر، دعا، عبادت، یہ ساری چیزیں یہ یقیناً ہمارے لیے نیکیوں کو حاصل کرنے کا سبب ہے، نیکیاں ہیں، لیکن ان نیکیوں کی حفاظت، ان نیکیوں کو بچانے کے لیے علم دین ضروری ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں بھی میں نے آپ کو شاید یہ بتایا تھا، یاد ہوگا، کہ اپنی نیکیوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، نیکیوں کی حفاظت کیسے ہو، نیکیاں ہماری نامہ اعمال میں محفوظ رہیں، کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ علم دین سے آراستہ کریں، علم دین سے واقفیت ہو، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری نیکیاں محفوظ رہیں گی۔ ورنہ پتہ چلا کہ ادھر نیکیاں تو بہت کمائے، لیکن علم دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب نیکیاں چلی گئیں، ضائع ہو گئی، بیلنس پورا نکل گیا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، آج کل یہ بھی بہت فراڈ چل رہا ہے، اکاؤنٹ میں بہت پیسہ ہے آپ کے، لیکن کوئی فراڈ جو ہے آپ کو آپ کے پاس میسج بھیجتا ہے یا آپ کو فون کرتا ہے کہ بھئی آپ کا یہاں فلاں ایک بہت بڑا آپ کا کام رکا ہوا ہے، یا بینک سے آپ کو یہ کال آ رہا ہے، آپ اپنا یہ نمبر بتائیے، آپ کا یہ نمبر بتائیے، آپ کا آدھار کارڈ نمبر بتائیے۔ اب وہ بتاتے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلا اکاؤنٹ میں سے پورا پیسہ صاف ہو گیا۔ یہ جہالت کی وجہ سے، نہ لا علمی کی وجہ سے، نہ جانکاری کی وجہ سے۔ تو دنیاوی اعتبار سے انسان اتنا بڑا نقصان اٹھا لیتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے کبھی وہ نہیں سوچتا کہ ہماری نیکیاں محفوظ بھی ہیں یا نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ ہم نے جو بڑی محنت سے عبادات کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، کہیں وہ ضائع تو نہیں ہو رہی۔ اس لیے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بچیوں کو علم دین سکھانا اس لیے بھی بے حد ضروری ہے کہ آج ہماری قوم کی بچیوں کے قدم باہر نکل چکے ہیں، اور باہر جانے کے بعد جو ماحول ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس ماحول سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، تو انسان متاثر ہوتا ہے دوسرے ماحول کو دیکھ کر یا جو بھی حالات ہیں ان کو دیکھ کر، لیکن اگر پہلے سے اس کے دل میں علم دین ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کے مقدس احکام، شریعت اسلامیہ کے پاس و لحاظ کا اس کے اندر بہت زیادہ جذبہ ہے، تو یقیناً وہ دوسرے ماحول سے متاثر نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے آپ کو اسی انداز سے رکھے گی جو اپنے گھر کا ماحول ہے۔ یہ تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ جن گھروں میں شروع سے ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے، جن گھروں میں بچیوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے، وہ جہاں جاتے ہیں اس ماحول کو دیکھ کر کے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر انہیں اچھے ماحول میں سیٹ ہونا مشکل ہو جاتا ہے، نہیں ہو پاتے۔ آج جو طلاق کی کثرت ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں، میں نے جہاں تک جائزہ لیا، سروے کیا، بہت ساری جو لڑکیوں کے نکاح کے بعد طلاق ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس ماحول میں وہ پروان چڑھی، جیسا اس کو ماحول نظر آیا، یا جس چیز سے وہ متاثر ہوئی، اب وہاں جانے کے بعد، نکاح کے بعد اپنے سسرال میں جانے کے بعد، وہاں اگر دیندار ماحول ہے، دینی ماحول ہے، پردے کا ماحول ہے، اور وہاں پر مستقل اچھا دینی ماحول ہے، تو وہاں وہ جلدی سیٹ نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اس کو آزاد ماحول میں رہ کر کے عادت بن چکی ہے اور بے پردہ رہنے کی عادت بن چکی ہے۔ اب وہ جلد اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتی، اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم کو وہاں نہیں رہنا ہے، وہاں ہم گھٹ گھٹ کے رہیں گے، وہاں ہم کو گھٹن ہوتی ہے، وہاں نہیں رہ سکیں گے، ہم کو خلا چاہیے۔ اس لیے بھی کتنی جو ہے وہ خلا کا مطالبہ کرتی ہیں، طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ غور سے سنو، جو عورت بے وجہ طلاق مانگتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ طلاق مانگنا، طلاق کا مطالبہ کرنا، خلا بھی تو طلاق ہی ہے۔ بہت سے کہتے ہیں ہم خلا لے رہے ہیں، ارے خلا بھی طلاق ہی ہے، طلاق ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ طلاق آدمی ہی دیتا ہے، آدمی کو اختیار دیا گیا ہے۔ خلا چونکہ آدمی نہیں دینا چاہ رہا ہے، لیکن عورت کو اس کی اجازت دی گئی کہ وہ آدمی کو تیار کرے، وہ اس کو آمادہ کرے اور اس کو راضی کرے کہ وہ ہم کو طلاق دینے پر راضی ہو جائے، تو عورت کی طرف سے پہل ہو رہی، اسی کو خلا کہا گیا، لیکن وہ بھی طلاق ہی ہے۔
تو جو خلا مانگ رہی ہیں، طلاق مانگ رہی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا سمجھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اب آپ سوچئے کہ جس کی طرف نظر رحمت نہ ہو اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، 500 سال کے عرصے کے مطابق اس کو دور رکھا جائے گا جنت سے۔ کیا ہوگا ان کا مرنے کے بعد؟ کیا ہوگا ان کا جو خلا کا مطالبہ کر رہے ہیں، طلاق مانگ رہی، اس لیے کہ وہ دینی ماحول میں سیٹ ہونا نہیں چاہتے، وہ دینی ماحول میں، اچھے ماحول میں رہنا نہیں چاہتے، ان کو بالکل آزاد ماحول چاہیے، آزاد زندگی چاہیے، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی بولنے والا نہ ہو، اور پھر ان کو گھومنے پھرنے کے لیے آزادی دی جائے کہ وہ چوپاٹی پر عیاشیاں کرتے نظر آئیں گے، سنیما دیکھنے کے لیے 3-3 گھنٹہ جا کے وہاں بیٹھیں گے اور پھر گھوم پھر کے آئیں گے آرام سے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ ذکر الہی کی فکر ہے، خوف خدا تو ان کے اندر ذرہ برابر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں چند دنوں کے بعد، ارے ہمارے اوپر تو ظلم ہو گیا، ہم تو مظلوم ہیں۔ اپنے حالات کو نہیں دیکھتے، اپنے کردار کو نہیں دیکھتے، اپنے رویے کو نہیں دیکھتے، اپنی روش کو نہیں دیکھتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جہالت ابھی بھی ہے۔ تو جو عورتیں طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں ابھی بھی وہ جہالت میں ہیں، جو خلا مانگ رہی ہیں وہ جہالت میں ہیں، جو آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ جہالت میں ہیں۔ یہ علم دین نہیں ہے، یہ دین کی روشنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے اور نیکیوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفر و شرک، بد مذہبیت، گمراہیت اور معاذ اللہ گستاخان رسول سے اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آخری دم تک ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔